اب بات کرتے ہیں ایس کیو ایل ڈیٹا بیس یا ایس کیو ایل کیا چیز ہوتی ہے۔ ایس کیو ایل اسٹینڈ فور اسٹرکچر کیوری لینگویج۔ یہ ایک کیوری لینگویج ہے جو کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس میں۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ٹیبلز کی شکل میں ہوتا ہے اسے ریلیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں، اور اس ریلیشنل ڈیٹا بیس کو رن کرنے کے لیے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اسے ایس کیو ایل اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج کہتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج جو ایس کیو ایل ہے یہ اسٹینڈرڈ ہے ریلیشن ڈیٹا بیس کے لیے، اسٹینڈرڈ لینگویج ہے۔ اور ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کے لیے جو ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹس استعمال ہوتی ہیں ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ کرنے کے لیے، ریٹریو کرنے کے لیے، یا کچھ بھی فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے، وہ ایس کیو ایل لینگویج کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ کامن ریلیشنل ڈیٹا بیس جو سسٹم ہے اس کو اس میں جو اپلیکیشنس ہیں ان میں مائکروسافٹ ایس کیو ایل سروس، مائی ایس کیو ایل، پوسٹ گر، ایس کیو ایل، ماریو ڈی بی اینڈ اوریکلس، یہ وہ اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر ہیں جو ایس کیو ایل لینگویج ریلیشنل ڈیٹا بیس کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور جو کامن اسٹیٹمنٹس ہیں ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کی، ایس کیو ایل لینگویج کی، وہ ہیں سلیکٹ، انسرٹ، اپڈیٹ، ڈیلیٹ، کریٹ اینڈ ڈراپ۔ یہ جو اسٹیٹمنٹس استعمال ہوتی ہیں ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں کریٹ کرنے کے لیے، انسرٹ کرنے کے لیے، ڈراپ کرنے کے لیے، جو کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ یہ ساری اسٹیٹمنٹس ایس کیو ایل لینگویج میں استعمال ہوتی ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس کو پرفارم کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایس کیو ایل جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے۔ ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹس میں جو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہیں ڈی ڈی ایل اسٹیٹمنٹس، جو کہ ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج اسٹیٹمنٹس ہیں۔ یہ آم، یہ اسٹیٹمنٹس ان اسٹیٹمنٹس پہ مشتمل ہوتی ہیں: کریٹ، موڈیفائی، ریموو آبجیکٹس ان ڈیٹا بیس۔ تو اگر ایک ٹیبل ہے جو یا ایک ڈیٹا بیس ہے اس میں کریٹ، الٹر، ڈراپ، رینیم، یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ڈی ڈی آر اسٹیٹمنٹس کراتی ہیں، جنہیں ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں۔ کریٹ اسٹیٹمنٹ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ کریٹ اسٹیٹمنٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس میں، جب ٹیبل کو ویو کرنے کے لیے ہم کریٹ اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں، کریٹ لکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو ٹیبل یا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔ اسی طرح الٹر، کسی بھی جو ڈیٹا بیس ہے اس کو الٹر کرنے کے لیے، ٹیبل کو چینج کرنے کے لیے الٹر کمانڈ یا اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے۔ ڈراپ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کسی بھی ڈیٹا بیس میں آبجیکٹ کو ریموو کرنے کے لیے ڈراپ اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رینیم، کسی بھی ایگزسٹنگ آبجیکٹ کو رینیم کرنے کے لیے رینیم اسٹیٹمنٹ استعمال ہوتی ہے۔ ان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ پہلے کریٹ یا رینیم لکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو ڈیٹا بیس ہے اس کا نام لکھتے ہیں تاکہ اسے کال کر سکیں۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ ڈی سی ایل، ڈیٹا کنٹرول لینگویج ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ کیا کرتی ہیں؟ مینیج دی ایکسیس ٹو آبجیکٹ ان ڈیٹا بیس بائی گرانٹنگ، ڈینائنگ اور ریووکنگ پرمیشنس۔ کسی بھی ڈیٹا بیس آبجیکٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے جو اسٹیٹمنٹس یوز ہوتی ہیں انہیں ڈی سی ایل، ڈیٹا کنٹرول لینگویج اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں۔ گرانٹ اسٹیٹمنٹ کسی بھی یہ پرمٹ کرتی ہے یوزر کو کہ وہ ریڈ کر سکے، رائٹ کر سکے، موڈیفائی کر سکے ڈیٹا کو۔ یہ بیسیکلی پرمیشنز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹس استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں گرانٹ جو ہے، گرانٹ پرمیشنز ٹو پرفارم ایکشنز، ڈینائی کرتی ہے، ڈینائی پرمیشنز ٹو پرفارم اینی ایکشنز، ریووک کرتی ہے، ریموو پریویسلی گرانٹڈ پرمیشنز۔ تو یہ اسٹیٹمنٹس بیسیکلی پرمیشنز کو گرانٹ، ریموو یا ریووک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈی ایم ایل، ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج۔ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ روز و کالم کو ٹیبل میں مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دی اسٹیٹمنٹس انیبل یو ٹو ریٹریو کیوری ڈیٹا۔ یہ اسٹیٹمنٹس ڈیٹا کو کیوری کرنے کے لیے، روز کو موڈیفائی کرنے کے لیے اور ایگزسٹنگ روز میں چینجنگس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں
select, insert, update, delete statements ہیں جو کسی بھی ٹیبل کی روز کو ریڈ کرنے کے لیے، انسرٹ کرنے کے لیے، موڈیفائی کرنے کے لیے یا ڈیلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس آبجیکٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور کیسے کسی بھی ٹیبل یا ڈیٹا بیس کو، ڈیٹا بیس کے آبجیکٹس ان میں کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے کیسے ہم کال کرتے ہیں۔